وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ چین، افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ پاکستان کی مشترکہ سرحدیں ہیں۔ ان ملکوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان کو ایسی صورتحال میں نہیں دھکیلنا چاہیے جہاں اس کے مشکل انتخاب کرنا پڑے۔ امریکی جریدے کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان امریکہ سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ رشتہ پھلے پھولے۔ پاکستانی مفادات کو ٹھیس نہ پہنچانے والی امریکہ بھارت شراکت داری سے پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں۔ بجٹ کی تیاری میں بھی تمام اتحادیوں کو شامل کیا گیا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ ہر فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم کو وارننگ پر احسن اقبال کا رد عمل۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر حکومتی اتحاد کی دو بڑی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلافات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس کل ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دونوں جماعتوں کے مالی امور سے متعلق وزراء اور ماہرین شریک ہوں گے۔ گزشتہ روز بلاول نے سوات میں جلسے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم سے بجٹ میں وعدے پورے نہ کرنے کا شکوہ کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پیسہ نہ ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی۔ ایک شہزادہ کہتا ہے کہ جیسے اس نے میئر کراچی کا الیکشن جیتا ویسے ہی اپنی جماعت کو پورے ملک کا الیکشن بھی جتوائے گا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ کہا بلاول بھٹو صاحب، آپ کراچی کے شہریوں کا مینڈیٹ ہضم نہیں کر سکیں گے۔ جماعت اسلامی گلی کوچوں اور چوراہوں میں آپ کا پیچھا کرے گی۔ چوری کا مال واپس لے کر کراچی کے عوام کو بطور تحفہ پیش کریں گے۔ 23 جون کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج ہوگا۔ آذربائیجان سے LNG کی خریداری پر اختلاف۔ شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق شاہد خاقان عباسی نے سرکاری کمپنی PLL کے ذریعے آذربائیجان سے LNG خریدنے کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ آذربائیجان سے LNG کارگو پاکستان کی نجی کمپنی کے ذریعے خریدے جائیں۔ پیٹرولیم ڈویژن نے شاہد خاقان عباسی کی ہدایت کے مطابق سمری تیار کرنے سے انکار کیا، جس پر انہوں نے اقتصادی رابطہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ آصف زرداری نے سرائیکستان کی محرومیوں پر آواز بلند کی۔ سرائیکستان صوبے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا اکٹھا ہونا بڑی کامیابی ہے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا تقریب سے خطاب۔ کہا انہوں نے اپنے دور میں سرائیکستان صوبے کے لیے پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی سے قراردادیں منظور کرائیں۔ ان کی جماعت نے ان کی مکمل حمایت کی۔ PTI دور میں کبھی کہا گیا کہ بہاولپور صوبہ بنے گا، کبھی ملتان صوبہ بنانے کی بات ہوئی۔ ضلع بدین میں سمندری طوفان بپرجوائے آتے آتے لوٹ گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش نے جہاں ماہی گیروں کی بستیوں کو نقصان پہنچایا، وہیں کاشتکاروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ بارش کی وجہ سے ضلع میں سب سے زیادہ کاشت کی جانے والی چاول کی فصل کو وافر مقدار میں پانی ملنے کی وجہ سے فصل اچھی تیار ہوگی۔ ٹھٹا میں طوفان ٹلنے کے بعد ماہی گیروں کو شکار کی اجازت مل گئی۔ کیٹی بندر کے ساحل پر لنگر انداز کشتیوں اور بڑی لانچز کے ماہی گیر خوشی سے نہال۔ گہرے سمندر میں جانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری۔ BLF کمانڈر نواز علی رند اندرونی لڑائی میں مارا گیا۔ نواز رند کی موت ہمسایہ ملک میں پرستار حالت میں ہوئی۔ نواز علی رند 2014 سے BLF کا سرکردہ رکن تھا اور سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں ملوث تھا۔ قومی فٹ بال ٹیم کی سابقہ گول کیپر شمائلہ ستار جنا ہاؤس حملہ کیس میں لاہور سے گرفتار۔ شمائلہ ستار کو جیو فینسنگ کی حتمی فہرست میں نام آنے پر گرفتار کیا گیا۔ شمائلہ ستار کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی شناخت پریڈ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ بشرا بی بی کی دوست فرحت شہزادی کے خلاف گجرانوالہ میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین شکایات لے کر نیب ٹیم کے پاس پہنچ گئے۔ نیب لاہور کی ٹیم گجرانوالہ میں فرحت شہزادی کی ملکیتی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ریکارڈ کی چھان بین کرنے گئی تھی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ جعلی مالکانہ حقوق دے کر بکنگ کی جاتی رہی، قبضہ ملا نہ رقوم واپس ہوئیں، مالکان بڑی رقوم بٹور کر ملک سے فرار ہو چکے۔ داد رسی کی جائے۔ نیب ٹیم نے متاثرین کو فرحت شہزادی اور دیگر ملزمان کے خلاف شکایات درج کرانے کے لیے نیب آفس لاہور بلوا لیا۔ کراچی کے نو منتخب میئر مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر سلمان مراد کل حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں ہوگی۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان میئر اور ڈپٹی میئر سے حلف لیں گے۔ کل سندھ بھر میں ہیڈ آف کاؤنسلز کی حلف برداری ہوگی۔ الیکشن کمیشن حکام کے مطابق کل سندھ میں بلدیاتی الیکشن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے پر کل کہار کے قریب بس حادثے میں جاں بحق 12 میں سے 10 افراد کی شناخت کا عمل مکمل۔ 2 جاں بحق افراد کی شناخت حال نہیں ہو سکی۔ جاں بحق افراد کا تعلق ساہیوال جھنگ سے ہے۔ جاں بحق افراد میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شامل۔ میتیں ورثا کے حوالے کر دی گئیں۔ واقعے کا مقدمہ بس مالک، ڈرائیور اور موٹر وہیکل ایگزامینر کے خلاف درج۔ FIR کے مطابق بس مسافروں نے اڈا مینیجر اور ڈرائیور کو بس میں تکنیکی خرابی سے متعلق بتایا تھا۔ گزشتہ روز سالٹ رینج میں ہونے والے حادثے میں مسافر بس کی زد میں آ کر مخالف سمت سے جانے والی کار بھی الجھ گئی۔ سائیکلون بپرجوائے ڈپریشن میں تبدیل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سائیکلون کی باقیات اب بھی بھارتی راجستھان پر موجود۔
سندھ سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ کراچی میں آئندہ 3 روز موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ جیکب آباد میں پارہ 43 تک جا پہنچا، گرمی کی شدت 53 محسوس کی جانے لگی۔ اسلام آباد میں درجہ حرارت 40، لاہور اور پشاور 38، میرپور خاص میں 37، جبکہ کراچی میں 34 کی گرمی 37 کی محسوس کی گئی۔ بھارتی افواج میں ہر تیسرے دن ایک خودکشی کا واقعہ پیش آنے لگا۔ بھارت میں 2 دہائیوں کے دوران فوجیوں نے خودکشی کے واقعات کی وجہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کو قرار دیا۔ 2001 سے اب تک مختلف واقعات میں 3300 سے زائد بھارتی فوجی خودکشی کر چکے ہیں۔ 5 سال میں 800 سے زائد بھارتی جوانوں نے افسران بالا کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کی۔ بھارت میں ایک اور مسلمان پر انتہا پسند جنونیوں کا بہیمانہ تشدد، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ افسوسناک واقعہ ریاست یو پی کے ضلع بلند شہر میں پیش آیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ساحل نامی ایک مسلمان نوجوان کو سر کے بال کاٹ کر درخت سے باندھا گیا۔ ہندو انتہا پسندوں نے ساحل سے زبردستی جے شری رام کے نعرے بھی لگوائے۔ یونان میں حادثے کا شکار بدقسمت کشتی کے 12 پاکستانی مسافروں کو بچا لیا گیا۔ خوش قسمت افراد کا تعلق کوٹلی، گجرانوالہ، گجرات، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین اور سیالکوٹ سے ہے۔ صرف 10 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو سکی۔ لاشیں ناقابل شناخت ہو گئیں۔ لواحقین کے DNA سیمپل لے لیے گئے۔ بدقسمت کشتی میں کتنے مسافر سوار تھے، کتنے سمندر میں ڈوب گئے، اب تک پتہ نہ چل سکا۔ لاپتہ ہونے والوں میں سے 28 کا تعلق ہوئی رٹا کے گاؤں بنڈلی سے ہے۔ ایک ہی خاندان کے 12 افراد بھی شامل۔ گجرانوالہ کے 14، سیالکوٹ کے 9 اور گجرات کے 6 نوجوان بھی بدقسمت کشتی میں سوار تھے۔ لاپتہ نوجوانوں کے گھر والے غم سے نڈھال، اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے حکومتی امداد کے منتظر۔ وزیر اعظم کا کل یوم سوگ کا اعلان، قومی پرچم سر نگو رہے گا۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر یورپ بھیجنے اور انسانی اسمگلنگ میں ملوث گینگ کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا حکم۔ آزاد کشمیر سے 10 ایجنٹس گرفتار ایجنٹس میں سے ایک ایجنٹ کا بیٹا بھی کشتی حادثے میں جاں بحق۔ DIG پولیس آزاد کشمیر کا کہنا ہے کہ ملک سے فرار کی کوشش کرنے والا مرکزی ایجنٹ گزشتہ روز کراچی ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا تھا۔ کشمیری جوانوں کی اموات پر آزاد کشمیر حکومت کا آج سوگ کا اعلان۔ یونان نے کشتی حادثے کی ابتدائی تحقیقات سے متعلق معلومات پاکستان کو فراہم کر دی۔ معلومات کے مطابق ڈوبنے والی کشتی 9 جون کو لیبیا کے شہر بنغازی سے اٹلی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ یونان کے علاقے پلاس کے قریب 14 جون کو حادثہ پیش آیا۔ جس مقام پر کشتی ڈوبی وہاں سمندر کی گہرائی 5 کلومیٹر کے قریب ہے۔ کشتی کے مالک کا تعلق مصر سے ہے۔ یونانی کوسٹ گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ بین الاقوامی پانیوں میں موجود کشتی کو ریڈیو اور لاؤڈ سپیکر کی مدد کی پیشکش کی گئی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔